السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، الحمدللہ۔ ہاں، میں نے بہت دنوں سے نہیں ڈالی مصحف کی کوئی قسط، لیکن ایسا نہیں کہ میں مصحف کو بھول گئی ہوں۔ مصحف کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ مصحف تو ہمارے دل میں ہوتا ہے نا، قرآن ہمارے دل میں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میں خود بھی قرآن سے بہت دور ہو گئی تھی، تو چلو یہ باتیں تو ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بالکل ناراض نہ ہو جو لوگ سن رہے ہیں، تو میں اس لیے نہیں ڈالتی ہوں کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بے قدری نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں نہیں ڈال رہی تھی اس کی قسط۔ لیکن کل آپ کا میسج پڑھ کر مجھے برا لگا کہ میں اس شخص کے لیے بھی نہیں ڈال رہی جو واقعی میں اس کی طرف متوجہ ہے، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میری غلطی ہے یہ۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ بیچ بیچ میں یہ مصحف کی قسطیں بھی ڈالتی رہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کو جی بھائی، آپ کو میں بالکل اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میں آپ کے لیے ضرور ڈالوں گی مصحف، چاہے کوئی ایک ہی، مطلب چاہے صرف آپ ہی اکیلے ہی کیوں نہ سننے والے ہوں، لیکن میں آپ کے لیے ضرور ڈالوں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کے لیے شروع کرتے ہیں مصحف۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پر رکھا، پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پینے اٹھانے لگے۔ محمل بت بنی اسٹول پر بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی، جس پر سلور سلما ستارے کا کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلیس تھا، اور ایک خوبصورت قیمتی ٹیکا جس میں ایک بڑا سا سرخ روبی جڑا ہوا تھا اس کے ماتھے پر سجا ہوا تھا۔ جانے تائی نے یہ سب کب بنوایا تھا؟ وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی چلی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں میں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ہوئے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی کوئی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا، پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے 2 ماہر بیوٹیشن لڑکیاں بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پر لگی ہوئی تھی۔ دفتن لانج سے چند آوازیں گونجی، وہ ذرا سی چونکی، کیا فواد آ گیا تھا؟ یہ تو آواز، سنو یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لانج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لانج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کرے، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی ہوں، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا ہے، وہ اطمینان سے کہتی ہوئی سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ ہالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور اپنے اعتراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے، نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتے مہتاب تائی کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ، اس سے پہلے میں گارڈ کو بلا کر تمہیں یہاں سے نکلوا دوں۔ پھر بلا لے اپنے گارڈ کو، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں ہوں۔ سوری، تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق مسز کریم، میں موبائل پر بیزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل پر چہرہ جھکائے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر چلی گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بد لحاظ تو نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے ازلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔
महमिल तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आगा जान की आवाज़ पर मोबाइल पर मसरूफ़ फरिश्ते ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने से चले आ रहे थे। कल्फ लगे शलवार कमीज में मलबूस, कमर पर हाथ बांधे वो गैज़ व गज़ब की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलामु अलैकुम करीम चाचा। वो मोबाइल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। चेहरे पर अज़ली एतमाद और सुकून था। फरिश्ते, तुम यहाँ से जा सकती हो। आप मुझे निकाल सकते हैं? वो ज़रा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चाचा कि आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम गुस्से से दहाड़े थे। मैं भी इतना ही ऊंचा चीख सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं यहाँ ये करने नहीं आई। मैं सिर्फ मोहम्मद से मिलने आई हूँ। वो सीने पर हाथ बांधे पूरे एतमाद से उनके सामने खड़ी थी। लॉन्ज में सब इकट्ठा होने लगे थे। लड़कियाँ एक तरफ खड़ी ला इल्म इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थी। असद चचा, गुफरान चचा, फिज़ा चची और नाइमा चची भी वहीं आ गई थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगा जान के सामने खड़ी वो दराज कद सिया उबाया वाली लड़की कौन थी? सबकी आंखों में ये सवाल था। तुम्हारा महमिल से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात महमिल को बुलवाकर पूछ लेना करीम चाचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आई हो। तुम फौरन निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह से उसे झिड़का कि हसन खायफ सा हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ हटाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पाँव बाहर को लपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पर वो रुक कर बोली तो सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फरिश्ते ज़रा सा मुस्कुराए। करीम चाचा कह रहे थे तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमिल, तुम अंदर जाओ। माता ताई परेशान सी होकर आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को मैंने खुद ही शादी पर इनवाइट किया है। आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई महताब भौचंकी सी रह गई। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं इसे जानती हूँ। और ये कैसे नहीं जानती होगी? उसके उस आशिक की अजीज़ा है ना। कोई तमस्खुराना अंदाज में कहता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। महमिल ने चौंक कर गर्दन उठाई। वो फव्वाद था, हशाश बशाश, चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो उनके सामने आन खड़ा हुआ। ये कौन है? फरिश्ते ने नागवारी से उसे देखकर महमिल को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून के बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, जिसको कानून ज़्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकता। एक जताती नज़र फव्वाद पर डालकर उसने चेहरा मोड़ लिया था। आप अंदर आ जाएं फरिश्ते, बैठकर बातें करते हैं। हरगिज़ नहीं। ताई तेज़ी से आगे बढ़ी। महमिल, ये लड़की फ्रॉड है। ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप भी हैं महताब आंटी, और शायद इसीलिए आप महमिल को बहू बना रही हैं। उसने फरिश्ते को किसी से इतनी दुरुस्ती से बात करते आज पहली बार देखा था, मगर उसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूँगी, महमिल के लिए ज़रूर बोलूँगी। वो पलटी और महमिल को दोनों कंधों से थामकर अपने सामने किया। महमिल, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? ये तुम्हें क्यों मजबूर कर रही शादी पर? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा अपना फ़ैसला है, मैं इस पर खुश हूँ। फरिश्ते एकदम से चुप रह गई। उसके शानों पर उसके हाथ ढीले पड़ गए। सुन लिया तुमने, अब जाओ। आगा जान ने इस्तेहज़ाइया सर झटका और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर वो उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। महमिल, तुमने इतना बड़ा फ़ैसला अकेले कर लिया? वो दुख से उसे देख रही थी। जब किसी को अपना मुखलिस दोस्त कहा जाता है और अपने दोस्त की मोहब्बत और खुलूस के दावे किए जाते हैं तो इतने बड़े फ़ैसलों से कब्ल उसे मुतला भी तो किया जाता है। मैं आपको बताने ही, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ महमिल। फिर कौन? वो चौंकी। क्या हुमायूं? उसका नाम उसने बहुत आहिस्ता से लिया था। वो मज़ीद उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, मैं अपने मुसहफ़ की बात कर रही हूँ, जिसके उतारने वाले ने तुमसे समीना व अताना, हमने सुना और अताअत की का वादा लिया था। क्या तुमने उसे बताया? फरिश्ते, वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। अल्लाह को तो सब पता है, मैं क्या बताऊँ? क्या तुम्हें दिन में 5 बार उसे अपनी अताअत का बताना नहीं पड़ता? फिर तुम अपने फ़ैसलों में उसे कैसे भूल सकती हो? महमिल टुकुर टुकुर उसका चेहरा देखने लगी। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि फरिश्ते क्या कह रही है, क्या समझाना चाह रही है। मगर मैंने नमाज तस्बीह तो कभी नहीं छोड़ा, मैं सारी नमाज़ें पढ़ती हूँ। वो दोनों बहुत मध्यम सरगोशियों में बातें कर रही थी। लेकिन क्या तुमने उसकी सुनी?
اس نے تو کچھ کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کاندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ یک ٹک اسے تکی جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی باتیں سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا تھا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں، فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ کی اجازت چاہیے، وہ رکھائی سے کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھی اور پھر موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشارے کا تبادلہ ہوا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہ گئے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازے کی چرخنی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھ اوپر کیے اور مصحف کو اٹھا لیا اور آہستہ اسے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پر آ کر بیٹھی اور اسے کھولا۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 تھی۔ جس وقت کلاس میں مسرت کی موت کی خبر کی وجہ سے اسے بلایا گیا، اس وقت یہی آیت پڑھائی جا رہی تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکی۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا ہوا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڈمڈ ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پھترا گئی تھیں۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ اس کے بے جان ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یکایک اسے لگا اس کے ہاتھ کپکپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں۔ وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے گئی ہے، وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی، اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے، کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اجنبی سے لہجے پر چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔
میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں کہ انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی یا نہیں۔ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم؟ وہ غیظ و غضب کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چاچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفے پر بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے جب میری ماں نے اس قسم کی وصیت کی تھی؟ کون گواہی دے گا؟ کون قسم اٹھائے گا؟ بولیے، کون جواب دے گا؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہتر ہے، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پر جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پر جا کر گرا۔ اب میرا بھی فیصلہ سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی ہوئی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھے۔ بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر اسے وہ بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ غصے سے فواد پر جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتے کو زبردستی باہر لے جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواہ کو ابھی بلواؤ، میں دیکھتا ہوں یہ شادی کیسے نہیں کرتے۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پیٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو ساکت رہ گئی اور اسے سکتہ ہو گیا۔ وہ پھر دوسرے ہی پل میں اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو ڈھکیل نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد، اسے چھوڑو! یکدم حسن نے پوری قوت سے فواد کو پیچھے ڈھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دم بوکھلا کر وہ پیچھے ہٹا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا، فضا نے حسن کو بازو سے کھینچ کر ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑے، ہٹے! وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر انہوں نے ساتھ ہی ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر بھی مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف گری۔ منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی منٹ وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پر رکھے روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل گٹھری بنی چند قدم پیچھے کھینچتی چلی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے کو ڈھلک گیا تھا۔ بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پر بکھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کر پاتے، فرشتے ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹھری بنی محمل کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج بھی میرے ہاتھوں ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے آگے بڑھے ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔
आराम से आगा जान, आपका बीपी शूट कर जाएगा। उनको सहारा देकर वो नरमी से बोला। महमिल अभी तक घुटनों पर सर रखे रो रही थी, जबकि फरिश्ते उसके आगे अपना बाजू फैलाए रास्ता रोके खड़ी थी। फवाद चाहता तो उसको फिर पकड़ लेता, मगर जाने क्यों आगा जान को सहारा दिए वहीं खड़ा रहा, उसकी तरफ नहीं बढ़ा। मैं अब महमिल को इधर नहीं रहने दूंगी। उठो महमिल, अपना सामान पैक करो, अब तुम मेरे साथ रहोगी। चलो। उसने महमिल को उठाना चाहा, मगर वो ऐसे ही गिरी रोती जा रही थी। आपको क्या लगता है आप उसे अपने साथ ले जाएंगी तो हम खानदान वालों को कहेंगे कि महमिल के नाम नेहात बहन उसे लेकर गई है और बस? महमिल को बाजू से पकड़ कर उठाते हुए उसके हाथ तन सानिया को थम गए। उसने कदरे उलझकर सर उठाया और फवाद को देखा। चेहरे पर छाया गुस्सा आहिस्ता से उलझन में ढल गया था। क्या मतलब? मतलब ये कि महमिल तो वो लड़की है ना जो एक रात पहले भी घर से बाहर रह चुकी है, तो इसलिए अगर ख़ानदान वालों को ये बताया जाए कि ये निकाह से पहले किसी के साथ भाग गई है तो लोग फ़ौरन यकीन कर लेंगे ना। उसके चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट थी। नहीं, महमिल ने तड़प कर आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारे नहीं कहने से ये बदनामी टल तो नहीं जाएगी डियर कज़िन। तुम अपनी बहन के साथ गई तो हम तुम्हें पूरे ख़ानदान भर में बदनाम कर देंगे, और फिर ये तुम्हें कितना अरसा संभालेगी? उसके बाद तुम कहाँ जाओगी? महमिल फटी फटी निगाहों से फवाद का चेहरा देख रही थी। खुद फरिश्ते भी सुन होकर रह गई थी। अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो तुम बदनाम हो जाओगी। पूरा ख़ानदान थूकेगा तुम पर कि माँ के मरते ही खुली छूट। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो खौफज़दा सी घुटी घुटी आवाज़ में बमुश्किल बोल पाई। यानी तुम वसीम से शादी करने पर तैयार हो? वेरी गुड कज़िन। वो उसी अय्यारी से मुस्कुराया। असद चचा यकीनन निकाह ख्वाह को लाते ही होंगे। वसीम किधर है? कोई उसे भी बुलाए। हरगिज़ नहीं। फरिश्ते ने गुस्से में तड़प कर उसे देखा। मैं महमिल की शादी तुम्हारे भाई से हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम लोग ये सब सिर्फ उसकी जायदाद हथियाने के लिए कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम शादी के बाद उससे जायदाद अपने नाम लिखवाओगे और उसे तलाक देकर घर से निकाल दोगे। हाँ बिल्कुल, हम यही करेंगे। वो बहुत सुकून से बोला, गोया कि ये बात फरिश्ते ने खुद कही थी, मगर उसे फवाद से एतराफ़ की तवक्का नहीं थी। वो अपनी जगह पर शशिद्र से रह गई। तुम तो वाकई। हाँ, हम इसीलिए तो महमिल की शादी वसीम से करवाना चाहते हैं। फवाद आगा जान ने तंबीही नज़रों से उसे टोकना चाहा। मुझे बात करने दे आगा जान। हाँ तो महमिल, हम इसीलिए तुम्हारी शादी वसीम से कर रहे हैं। तुम्हें मंजूर है ना? क्योंकि फरिश्ते के साथ तो तुम जा नहीं सकती, अब तुम्हें शादी तो करना ही होगी। नहीं नहीं, वो बेइख्तियार वहशत से चिल्लाए। मैं नहीं करूँगी ये शादी। महमिल, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें शादी करना पड़ेगी। वो बगौर उसकी आंखों में देखता आहिस्ता आहिस्ता उसे चारों तरफ से घेर रहा था। काश मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती आगा फवाद, मगर मैं हामिलीन कुरान में से हूँ, ऐसा नहीं करूँगी। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? फरिश्ते ने तनफ्फुर से उसे देखा। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। तुम गलत कर रहे हो एक यतीम लड़की के साथ। ये तो हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। यकीन कीजिए, हम पर कभी कोई तूफ़ान नूह नहीं आया। तुम्हें इस तूफ़ान की खबर तब होगी जब वो तुम्हारे सर पर पहुंच चुका होगा। अल्लाह से डरो। तुम्हें इस यतीम पर जुल्म करके क्या मिलेगा? तो आप इस जुल्म को अपने हक में क्यों नहीं बदल लेती? क्या मतलब? वो चौंकी। वो जवाब दिए बिना उस पर नज़र डालता महमिल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो ज़मीन पर बैठी सर उठाए उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। एक सूरत में तुम्हारी शादी वसीम से रुक जाएगी और वसीम की शादी तुमसे मैं रोक दूंगा, और चाहो तो तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ। हम ख़ानदान वालों को कुछ नहीं बताएंगे। फिर फरिश्ते जहाँ चाहे तुम्हारी शादी करवा दे। हमारा पूरा ख़ानदान उसमें शरीक होगा। क्या तुम वो सूरत इख्तियार करना चाहोगी? महमिल के चेहरे पर बेयकीनी उतर आई। वो बिना पलक झपके फवाद का चेहरा देखने लगी। सिदरा, मेरे बेड साइड पर टेबल पर जो कागज़ पड़ा हुआ है वो लेकर आओ, और साथ ही पेन भी। उसने महरीन और निदा के साथ दीवार से लगी खामोश खड़ी सिदरा को इशारा किया, जो उसकी बात सुनकर सर हिलाते हुए तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ लपकी। तुम क्या कहना चाहते हो? खतरे का अलार्म दूर कहीं बजता हुआ फरिश्ते को सुनाई दे रहा था। यही कि महमिल की शादी रुक सकती है, वो तुम्हारे साथ जा सकती है अगर। उसने सीढ़ियों से उतरती सिदरा को देखा, जो भागती हुई आई और कागज़ और कलम पकड़ा दिया। अगर तुम दोनों ये पेपर साइन कर दो। ये क्या है? फरिश्ते का लहजा मोहताज था। मुझे मालूम है कि आप निकाह के वक्त ड्रामा करने ज़रूर आएंगी।
اس لیے میں نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس، یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی ہے۔ فرشتے کے چہرے پر الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمارے حق سے ہمارے گھر سے ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ اس کی بے یقینی اور تحیر غصے میں بدل گئی۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، محمل کی پڑھائی ہے اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سب ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں گی؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم؟ وہ فواد کی طرف پلٹی۔ اور وارث اللہ تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہی تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کا میکہ بدنامی کے باعث چھوٹے گا، آپ فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی تو مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پر دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کرا دیں۔ ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکہ رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے۔ کر دیجئے سائن۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام دیا۔ اسے بات کرنے دے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری ہوئی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی، آنسوؤں نے کاجل کو دھو ڈالا تھا۔ وہ بدقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ مجھے بتا، وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی۔ فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی سے کاغذ پر ایک جگہ نشان دکھا دیا۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا سا لگا۔ ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے ہے فرشتے، اب میں تنگ آ چکی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال، کوئی دولت مجھے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لے لے، یہ سب لے لے۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گرے جا رہے تھے۔ فرشتے ساکت سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو، سب کچھ لے لو۔ تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ کہتے ہوئے نڈال سی صوفے پر گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ
پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پر ایک نگاہ دوڑائی، پھر فرشتے کی طرف پلٹا۔ محمل نے تو دستخط کر دی ہیں، اب آپ بھی کر دیں۔ اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما۔ وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور اسے لے جاؤ یہاں سے۔ مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی، مجھے پی ایچ ڈی کبھی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور صوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کی طرح رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھا۔ اب بھی نہیں کرو گی سائن تم؟ وہ گررایا۔ فرشتے سناٹے میں آ گئے۔ فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ بے اختیار وہ کھانسی۔ اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں گولی چلا دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر اس نے بظاہر سرگوشی میں کہا تھا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی تھی۔ سب کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا چچی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھرکا تو وہ بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ بولو فرشتے بی بی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال محمل کے گردن میں چبھ ہوئی۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا۔ نہیں، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں سائن نہیں کروں گی، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے۔ اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فرشتے پلیز، محمل بلک پڑی۔ پلیز میری خاطر فرشتے، آج آپ اپنا حق چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنوں گا۔ فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹرائگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا۔ 1 لمحے بھر کو اس کا دل کانپا۔ اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی، پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، اس کی بہن تو واپس نہیں آ سکے گی۔ 2 بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی۔ 3 رکو، میں سائن کر دوں گی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنا ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں صرف آپ سب کو بلکہ پورے خاندان کو شریک ہونا ہوگا۔ محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی۔ منظور ہے، فواد جھٹ سے بولا۔ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی اور کیا کرنا چاہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا۔ فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ بے بس اور کمزور مرد، وہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، سب بیکار تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خواہ کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پر رکھا ہوا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد؟ فواد کو گویا کرنٹ لگا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد؟ وہ ایس پی، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران اور غسیلی آوازیں ابھری تھیں جن میں سب سے بلند آواز آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی کبھی بھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی کریم چاچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، ان کو ہی بولنے دیجئے نا۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلا لیجئے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد، یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گی۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی تھی۔ وہ لب بھینچتے ہوئے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ بلا لیجیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خواہ کا بندوبست کر چکا ہوگا۔ غفران چچا
मसरूफ से लहजे में कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनकी तो जैसे जान छूट गई थी। फिजा से भी अपना इत्मीनान और खुशी छुपानी मुश्किल हो रही थी। इन दोनों को गोया अपना बेटा वापस मिल गया था। फिर वो भी हसन का बाजू मजबूती से थामे खड़ी हुई थी, मगर अब शायद वो रस्सी तुड़ाकर भागने के काबिल नहीं रहा था। उसका तो सारा आसरा ही ख़त्म हो गया था। आओ अंदर चलें। फरिश्ते ने थके थके अंदाज में महमिल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। सब गर्दन मोड़कर उन्हें जाता देखने लगे। फिर पूरे घर में अजीब सी खामोशी दौड़ गई थी। वो सब किसी ख्वाब की सी कैफियत में हुआ था। शायद वो एक हसीन ख्वाब ही था जिसकी ताबीर की उससे बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बहुत सारे ख्वाब तोड़ने पड़े थे, मगर उसे उस वक्त वही सही लगा था। ये न करती तो वो लोग उसे ख़ानदान भर में बदनाम कर देते। उसकी मरहूम माँ बाप का नाम उछाला जाता, या फिर सबसे बड़ी वजह वो थी जो फवाद को भी मालूम थी और जिसका उसने इस्तेमाल किया था, महमिल की दुखती रख के उसका ख़ानदान उसको इज़्ज़त से ब्याह दे। उसे दौलत से ज़्यादा अपना मुकाम और इज़्ज़त चाहिए थी, और फवाद ने उसी दुखती रख को ऐसे दबाया था कि उसका दिल तड़प उठा था। वो फ़ैसला जज्बाती था, मगर उसे सही लगा था। फिर जो भी हुआ जैसे नींद की हालत में हुआ। फरिश्ते उसका चेहरा क्लीनर से साफ करके ब्यूटिशन के साथ उसका दुपट्टा सेट कर रही थी। फिर ताई महताब के जेवर उतार कर उसकी माँ के जेवर पहना रही थी। फिर वो उसका मेकअप कर रही थी। फिर उसके सैंडल उसके स्ट्रिप बंद कर रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, और फिर वो बहुत कुछ कह रही थी, मगर उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सारी आवाज़ें बंद हो गई थी। सारे मंजर धुंधला गए थे। बस वो अपने हाथों को देखती बुत बनी बैठी थी। वो ख्वाब हसीन था, मगर उसका दिल खाली था। सारे जज्बात गोया मर गए थे। ख्वाहिश के जुगनू खो गए थे। यह शायद हमें खुशी से मोहब्बत नहीं होती, खुशी की ख्वाहिश से मोहब्बत होती है। हमारी सब मोहब्बतें ख्वाहिशात से होती हैं। किसी को पाने की तमन्ना, कभी कोई ख़ास चीज़ हासिल करने की आरज़ू। शायद मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश से होती है, चीज़ों या लोगों से नहीं। उसने अपनी ख्वाहिश को अपने पहलू में बैठे देखा, मगर उसका सर झुका था, सो ज़्यादा देख नहीं पाई, और उसी झुके सर के साथ निकाहनामे पर दस्तखत करती गई। जब उसका हाथ थामकर फरिश्ते उसे उठा रही थी, तो उसने लम्हा भर को उसे देखा, जो सामने लब भींचे खड़ा था, ब्राउन शलवार कुर्ते में मलबूस, संजीदा और वजीहा। उसने निगाहें झुका ली। उसे उसकी संजीदगी से खौफ आया था। क्या वो उस पर मुसल्लत की गई थी? अनचाही बेवक़्त बीवी। उसने बेइज्जती और तौहीन महसूस करना चाही, मगर दिल इतना खाली था कि कोई एहसास बेदार न हुआ। इर्द गिर्द बहुत से लोग कुछ कह रहे थे। उसकी समातें जैसे बंद हो गई थी। वो सर झुकाए हुमायूं की गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। उसे लगा अब ज़िंदगी कठिन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कठिन। वो इसके जहाज़ी साइज बेड के वस्त में सर घुटनों पर रखे गुमसुम सी बैठी थी। फरिश्ते कुछ देर हुई उसे वहाँ बैठाकर जाने कहाँ चली गई थी, और हुमायूं को तो उसने गाड़ी से निकलकर देखा ही नहीं था। वो तेज़ी से अंदर चला गया था और फिर दोबारा सामने नहीं आया था। उसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। वो बार बार आऊज़ु बिल्लाह पढ़ती, मगर वसवसे और वहम सताने लगे थे। शायद वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। शायद वो उस पर मुसल्लत की गई थी। शायद वो खफा था। शायद वो उसे पसंद ही नहीं करता था, बल्कि शायद वो बात तक ना करे। शायद वो उसे छोड़ दे। शायद वो, शायद ये, शायद 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 बहुत से शायद थे जिनके आगे सवालिया निशान थे। बार बार वो शायद उसके जहन के पर्दे पर उभरते और उसका दिल डूबने लगा था। वो मायूस होने लगी थी। जब दरवाज़ा खुला, बेइख्तियार सब कुछ भुलाकर वो सर उठाकर उसे देखने लगी। वो अंदर दाखिल हो रहा था। उसका दिल धड़कना भूल गया था। जाने वो अब क्या करे। वो दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ पलटा, फिर उसे यूं बैठे देखकर ज़रा सा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आगे बढ़कर बेड की साइड टेबल की दराज खोली और खामोशी से कुछ कहे बिना उसे देखे गई। वो अब दराज में कुछ चीज़ें उलट पलट रहा था। तुम थक गई होगी, इतने बड़े ड्रामा से गुजरी हो। परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। वो अब निचले दराज में कुछ तलाश कर रहा था। लहजा मुतवाज़न था और अल्फाज पर तो उसने गौर ही नहीं किया। वो बस उसके हाथों को देख रही थी, जो दराज में इधर उधर हरकत करते हुए एकदम रुक गए थे, और फिर उसने उनमें एक मैगज़ीन पकड़े देखा। क्या इसमें गोलियां भी होंगी? क्या ये मुझे मार देगा? अजीब सी सोच उसकी चल रही थी। वो अजीब सी बातें सोच रही थी। वो मैगज़ीन निकाल कर सीधा हुआ। आई एम वेरी सॉरी महमिल,
ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا اور میں جانتا ہوں کہ تم اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کہہ رہا تھا اور وہ سانس روک کے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہونا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجیب شادی، عجیب دلہن اور عجیب سا دولہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ جی جی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا، محمل نظریں نیچی کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیص پہن رکھا تھا، عروسی جوڑا، عروسی زیورات۔ وہ دلہن تھی اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر بھی آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن، اس سے کسی نے اندر سے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا، نہ کوئی جذبہ ابھرا تھا۔ اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ چاپ سا ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پر کیوں پیچھے ہو گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے، وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنا حق چھوڑ دیا ہے۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے ایسا موقع دے کہ وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ دے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ کراؤن سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کا اداس دل اور بوجھل روح، اسے اب راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعائیں مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی سے سکھایا ہے اور اپنے علم کے غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور بنا دے اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دے۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اترتا گیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اس کی اور 5 یا 6 قسطیں اور آئیں گی انشاءاللہ، اور پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ اور نہیں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی اچھا رسپانس نہیں دیتے، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی ناقدری نہ ہو جائے۔ تو اچھا، اب ناول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، آج کی ہماری کہانی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ظالم لوگ ہیں نا، اور سب سے زیادہ کمینہ تو فواد ہے۔ مجھے تو ایسا غصہ آ رہا تھا نا، ایسا لگ رہا تھا جا کے نا میں اسے ہی شوٹ کر دوں۔ کتنی بری طریقے سے دونوں بہنوں کو بلیک میلنگ کر کے اس نے ان دونوں کی جتنی پراپرٹی ساری کی ساری ہتھیا لی، اور یہ باقی سارے لوگ ایسے کھڑے تماشا دیکھتے رہتے، وہ گن اٹھا کر وہ اس کے گردن میں چبھو رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے کھڑے دیکھ رہے۔ ایک حسن ذرا سا کچھ بولنا چاہ رہا تھا، کچھ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کی ماں نے فضا نے اس کو بھی پکڑ کے رکھ لیا۔ لیکن حسن بھی تو اس سے محبت کرتا، تو کیا وہ اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا؟ کیسی محبت ہے نا! اگر کر لیتا، فضا اگر اپنے بیٹے سے شادی کروا دیتی تو فائدے میں ہی رہتی، پراپرٹی اسی کو ہی ملتی نا۔ کیا کرے، ان لوگوں کو پراپرٹی بھی چاہیے لیکن یہ لڑکی نہیں چاہیے، اور کتنے غلط پلان ہیں لوگوں کے کہ شادی کرا دیں گے، بعد میں طلاق دے دیں گے اور اس کو گھر سے نکال دیں گے پراپرٹی لے کے۔ اللہ کی پناہ۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی شادی ہو گئی، اس کا نکاح ہو گیا، اور ہمایوں سے ہو، مجھے بہت اچھا لگا، اور فرشتے نے بھی بڑی قربانی دی ہے۔
اور آگے اس بات کو یاد رکھیے کہ جب یہ کہتی ہے نا کہ آج تم میرے لیے دے دو یہ قربانی، میں آگے تمہارے لیے اور بھی کچھ قربان کر دوں گی، محمل کہتی ہے۔ تو آپ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ محمل کیا قربانی دیتی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، سنیے، لائک کریے، کمنٹس کریے، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اس کے اگلے حصے کے ساتھ میں بہت جلد، اتنی زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی میری مہربان۔ میسیج آپ کا مجھ تک پہنچ گیا، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا میسیج۔ چلیے، شکایت بھرا تھا لیکن پیار بھرا بھی تھا۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ میں، تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔